اور امت کے صلحاء اولیاء جو گزرے ہیں ان کی زندگیوں کا معمول یہ ہوتا تھا کہ 6 مہینے تو ماہ رمضان کو پانی کی دعا مانگتے تھے اور سال کے بقیہ 6 مہینے ماہ رمضان کی قبولیت کی دعا مانگتے تھے، اور گویا کہ ان کی زندگی ایسی طرح گزرتی تھی کہ رمضان کی قبولیت کی دعا 6 مہینے اور 6 مہینے رمضان کو پانی کی دعا۔ اس سے آپ اہتمام فرما لیں کہ ماہ رمضان بہت عظمتوں والا ہماری زندگیوں میں ایک مرتبہ پھر آنے والا ہے، اور یہ ہمارے لیے عظیم ایک اللہ کی نعمت ہے، اللہ کے انعام اور احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ ابھی تک مہلت دے رکھی ہے، فرصت دے رکھی ہے، اور اللہ آگے بھی سب کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے تاکہ وہ ماہ رمضان کی بہاروں کو اپنی زندگیوں میں پالیں۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک ارشاد اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک معمول اس طرح ذکر فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان کے آخر میں فرمایا قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من الشعبان، شعبان کے آخری دنوں میں سے ایک دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا اور سب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک، اے لوگو تم پر ایک عظیم عظمتوں والا مہینہ اور برکتوں والا مہینہ آنے والا ہے، اور فرمایا کہ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں ایک رات جو ہے وہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے، اور فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اللہ نے اس ماہ مبارک کے روزوں کو تمہارے لیے فرض قرار دیا، وجعل قیام لیلہ تطوعا، اور اللہ نے اس ماہ مبارک کے راتوں کا جو قیام ہے امت کے لیے عظیم عمل بنا دیا اور ایک نفلی عبادت بنا دیا، اور وہ تراویح کی جماعت میں مسلمان قیام کرتے ہیں اور اللہ کا پاک کلام سنتے ہیں۔ پھر پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں ایک مسلمان بندہ ایک نفلی عبادت کرتا ہے، اللہ اس کے فرضوں کے برابر اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں، اور فرمایا کہ ایک مسلمان اس مہینے میں ایک فرض ادا کرتا ہے تو 70 فرضوں کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور آگے پھر فرمایا کہ یہ مہینے صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ صرف جنت ہے، اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور فرمایا کہ جو کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے اس کے لیے اتنا ہی اجر ہے جتنا اس روزے دار کا روزہ رکھنے کا اجر ہے۔ صحابہ کرام میں سے بعض نے درخواست کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہر کسی کو اتنی مالی حیثیت حاصل نہیں ہے کہ کسی روزے دار کو ہم روزہ افطار کرا سکیں اور کھانا کھلا سکیں۔ فرمایا کہ یہ اس پہ موقوف نہیں ہے، تم ایک کھجور سے کسی کو روزہ افطار کرا دو تب بھی تمہیں یہ اجر اور ثواب ملے گا اور یہ بشارت تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ تم اگر دودھ اور لسی کا ایک گھونٹ کے ساتھ کسی کو روزہ افطار کرا دو گے تب بھی تمہیں یہ اجر اور ثواب ملے گا، تم پانی کے ایک گھونٹ کے ساتھ بھی اگر کسی کو روزہ افطار کرا دو گے تب بھی تمہیں یہ اجر اور ثواب ملے گا۔ ہاں جو کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلاتا ہے اللہ نے اس کے لیے جنت مقرر کر دی، اور فرمایا کہ یہ غمخواری اور ہمدردی کا مہینہ ہے،
اور اس میں اپنے ماتحتوں اور اپنے ملازموں کے ساتھ نرمی کرو اور ان کے کام کاج کا بوجھ ہلکا کر دو. اللہ تبارک و تعالیٰ تم پہ بھی مہربانی فرمائیں.